الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے اسلام بھائیوں، کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے حبیب طبیب کے طبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صومو تصحو، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے بہت ہی پیارا فرمان ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا اس پر پکا ایمان ہے کہ بے شک حضور نے جو فرمایا بے شک حق ہے۔ آج کچھ عرض گزار کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل سائنس کی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم تقریباً 1450 سال پہلے جو فرما چکے، اس کے تعلق سے کئی سالوں تک آج کے میڈیکل سائنس نے، جدید دور نے اس پر ریسرچ وغیرہ کی۔ کئی لوگوں نے 25-27 سال تک اس پر ریسرچ کی۔ اسی کے تعلق سے آج انشاءاللہ عز و جل روزہ اور میڈیکل سائنس، اس کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ جو عموماً ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم لوگ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک وقفے کے لیے، ہمارے رب کی رضا کے لیے کھانے پینے سے اور دیگر کاموں سے رکے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہم کو کھانے کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو روزہ ہے اس کو میڈیکل سائنس اپنی زبان میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ IF انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتا ہے۔ اس پر کئی ریسرچرز نے، کئی سائنٹسٹ لوگوں نے، کئی سائنٹسٹ دانوں نے خوب ریسرچ کی، اور روزہ رکھنے سے پہلے، روزے کے دوران اور روزہ رکھنے کے بعد جسم کے اجزاء پر، جسم کی حرکتوں پر اور اندرونی جسم میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے کئی نے ریسرچ کی۔ روزہ رکھنے سے پہلا فوائد عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک وقفے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے رکے ہوئے رہتے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارے باڈی کو ایک وقت کے بعد، جسم کو ایک وقت کے بعد تقویت یعنی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انرجی، ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو انرجی ملے گی کہاں سے، تقویت ملے گی کہاں سے، طاقت ملے گی کہاں سے؟ تو باڈی کے اندر ایک ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی ہم ایک وقفے کے لیے کھانا پینے سے رکے رہتے ہیں تو باڈی کے اندر جو جمع ہوا فیٹ ہے، جو چربی ہوئی ہے، جمی ہوئی، وہ اپنے آپ پگھلنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ کیٹونز ایک نامک پدارتھ میں تبدیل ہوتی ہے، اور کیٹونز کے ذریعے، فیٹی ایسڈز وغیرہ کے ذریعے واپس باڈی کو، جسم کو طاقت یعنی انرجی ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو باڈی کے اندر جمع ہوا چربی ہے، جو فیٹ ہے، ڈپوزٹڈ فیٹ ہے، ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ ہے، وہ اپنے آپ پگھلنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر اوبیسٹی جیسے مریض، اوبیسٹی جیسے تکلیف سے ہم کو آسانیاں ملتی ہیں، اور باڈی میں جمع ہوا چربی ہمارے جسم سے کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد جب باڈی کو ایک تقریباً 8 سے 12 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے، اتنا جب فاسٹنگ یعنی روزہ رکھتا ہے آدمی، تو مزید بہت ساری تبدیلیاں باڈی میں آتی ہے، جو کئی سائنسدانوں نے ریسرچ کے ذریعے بتایا۔ اس میں سب سے بڑا ہے فیگوسائٹوسس۔ فیگوسائٹس کیا ہے سمجھتے ہیں پہلے، کہ جب باڈی کے اندر ایک سیل یعنی باڈی کا سب سے چھوٹا حصہ، جس کو ہم ایک اجزاء کے طور پہ لیں گے، سب سے چھوٹا اجزاء لیں گے، تو وہ ایک پرانے، ایک خراب یا بیکٹیریا، وائرسز کے جو پرانے سیل یا ان کے ٹوکسین باڈی ہوتی ہے، جو باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ایک اچھا اجزاء یعنی ایک اچھا سیل برے سیل کو کھانے کا کام کرتا ہے، اور اس کو دھیرے دھیرے اپنے باڈی سے نکال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیگوسائٹوسس۔ الحمدللہ عز و جل جب ہم ایک وقفے کے 8 سے 12 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے درمیان جب بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی فیگوسائٹوسس، یہ جو پرکریا ہوتی ہے، وہ باڈی کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک سیل جو اچھا سیل ہوتا ہے، وہ برے یعنی آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو جو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو دھیرے دھیرے کھا کر اس کو باڈی کے باہر ایکسکریٹ کر دیتا ہے، باڈی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی میں، آپ کی صحت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی ایک نئے کام کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باڈی کے اندر اور ایک
جس کو ایپوفیجی کہا جاتا ہے، یعنی باڈی یعنی سیل اجزاء خود اپنے آپ کو کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نارملی جو برا سیل، جو پرانا سیل ہوتا ہے، اپنے اندر کے پرانے جتنے بھی اجزاء جو ناکام کے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اندر سے نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور کھول سیل خود اجزاء خود اپنے آپ کو ریسائیکل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نیا سیل بنتا ہے جو امیونٹی کے لیے، نئے آنے والی بیماری سے لڑنے کے لیے ہماری باڈی کو مدد کرتا ہے، جس کو ہم امیونٹی بوسٹر کے طور پر لے سکتے ہیں۔ اس سے ہماری باڈی کی امیونٹی مزید بہتر ہوتی ہے اور صحت میں مزید اضافہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام بہت ہی پیارا نظام ہے ہمارے باڈی کے لیے، کہ جب بھی ایک سیل جو پرانا سیل ہے اپنے آپ کو خود ریسائیکل بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا سیل دوسرے سیل کو کھا کر باڈی کو مزید طاقت بھی فراہم کر سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہی ہمارا باڈی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جو روزہ رکھنے سے ہم کو مزید اس میں اضافہ ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی طرح باڈی کے اندر بہت سارے اینٹی انفلیمیٹری سیل، یعنی باڈی میں کہیں پہ مار لگا یا باڈی میں انفیکشن آیا یا کچھ ایسا مار لگا جس کی وجہ سے سوجن وغیرہ آتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انٹرلیوکن IL-1 IL-6 TNF ایسے کئی سارے فیکٹرز، کئی سارے جسمانی جو پدارتھ ہوتے ہیں وہ باڈی میں کام کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے درمیان اس میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے۔ IL-1 IL-6 جو ایکیوٹ اور کرونک ڈیسیزز میں، یعنی نئے یا پرانے، جس کو ہم پرانے ڈیسیز جو باڈی میں گھر کر گئے ان کو کم کرنے میں، ان سے آنے والی سوجن کو کم کرنے میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح TNF الفا جو باڈی کو مزید ایکٹیو، یعنی اچانک سے آنے والے بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن میں آنے والے باڈی میں سوجن تبدیلی کو مزید بدلنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری امیونٹی کو امپروو کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، بہت سارے سائنسدانوں نے اس کے تعلق سے بہت ساری ریسرچ کی، بہت سارے، جس میں سے ایک جان ہاپکن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جن کا نام مارک پی میٹسن، جو PhD ہے نیورو سائنس میں۔ انہوں نے تقریباً 25 سال تک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی روزے پر ریسرچ کی، اور کئی ریسرچ انہوں نے ہم تک پہنچائی۔ الحمدللہ ہر ایک ریسرچ میں بے شک یہی سومو تصیحو، یعنی بے شک روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ عز و جل، انہوں نے کئی سالوں تک ریسرچ کی، انہوں نے جو کنکلوژن دیا کہ روزہ رکھنے سے باڈی کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، باڈی کے اندر جو پرانا اجزاء ناکام کیا ہو باڈی سے باہر ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کے وہ سائنسدان ہیں، جب انہوں نے نیورولوجی پہ ریسرچ وغیرہ کی روزے کے تعلق سے، تو انہوں نے پایا کہ روزہ رکھنے کے درمیان آپ کی دماغی صحت کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ روزے کے درمیان باڈی سٹریس کم ہوتا ہے، روزے کے درمیان دماغ کو سکون ملتا ہے، روزے کے درمیان آکسیڈیٹو سٹریس جو باڈی کو آکسیجن ملنا چاہیے جو کم ہوتا ہے کچھ کام کرنے کی وجہ سے، ورزش کرنے کی وجہ سے یا کھانے پینے کی وجہ سے، تو وہ بھی کم ہوتا ہے، آکسیڈیٹو سٹریس بھی باڈی کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جب نیورو سائنس پہ ریسرچ کر کے جو بتایا کہ ڈیورنگ روزہ رکھنے سے الحمدللہ عز و جل ڈپریشن جیسی بیماریاں، انگزائٹی جیسی بیماریاں، فزیوفرینیا جیسی بیماریاں میں الحمدللہ عز و جل بہت ہی فائدہ مند، بہت ہی فائدہ الحمدللہ عز و جل ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اس کے اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کے درمیان ہم بہت ایک وقفے کے لیے کھاتے ہیں، ایک وقفے کے لیے کھانے سے رکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو، جو ہماری پاچن تنتر ہے، اس کو آرام ملتا ہے۔ اب جب اس میں آرام ملتا ہے تو ہماری آنتوں کے اندر ایک جو اوپری لیئر ہوتا ہے جس کو انٹرمیڈیٹ ایپیتھیلیم بولتے ہیں، وہ کھانے کے اندر سے جو اجزاء ایبزورب کرنا ہوتا ہے، وٹامنس وغیرہ ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، نیوٹرینٹس ہے، اس کو وہ ایبزورب کرتا ہے، چوستا ہے کھانے کے اندر سے، وہ لیئر کو انٹرمیڈیٹ ایپیتھیلیم کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک لمبا وقفہ کھانے سے رکنے کے لیے انٹسٹائنل ریسٹنگ یعنی آنتوں کا آرام ملتا ہے۔ جب آنتوں کو آرام ملتا ہے تو اپنے آپ اپنے اوپری لیئر کو واپس بنانے کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور واپس وہ لیئر پہلے کی طرح صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنتوں کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا جو باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جس کو بیکٹیریل فلورا کہا یا انٹسٹائنل فلورا کہا جاتا ہے، وہ بھی بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ڈائجسٹ سسٹم کو مزید اضافہ، مزید بہتری ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹ سسٹم اچھے سے کام کر سکتا ہے اور پرانی ڈائجسٹ یعنی پاچن تنتر کی قبضہ وغیرہ ہے، گیس، ایسیڈیٹی وغیرہ ہے، ایسی کئی بیماریوں میں الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے حضور نے فرمایا بے شک وہ صحیح ہے۔
الحمدللہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے ریسرچ بھی ہوئے اس میں بھی پایا گیا کہ ڈیورنگ روزہ رکھنے سے آپ کے اندر جو رومیٹڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے، جو ہم اپنی بات میں جس کو سندھیوا بولتے ہیں، الحمدللہ عز و جل روزہ رکھنے سے اس میں بھی مزید راحت ملتی ہے۔ اسی طرح سسٹمک لیوپس ایریتھومیٹس SLE نامک جو بیماری ہے، جو آٹو امیون بیماری ہے، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل روزہ رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مزید روزہ رکھنے کے تعلق سے مزید کئی سارے فائدے ہیں، آپ کو مینٹل پیس ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، باڈی سٹریس کم ہوتا ہے، بار بار جو باڈی کا ایک خون کا بہاؤ ہے، کھانے کے درمیان خون کا پورا بہاؤ اپنے ہوجری یعنی پیٹ کی سٹمک کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پورے اجزاء پورے باڈی میں آرام سے خون سکون سے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے باڈی سٹرکچر میں بھی، دوسرے جسمانی انگوں میں بھی الحمدللہ عز و جل آرام سے خون پہنچ جاتا ہے۔ اس درمیان خون کا اچھا خاصا بہاؤ دماغ کو ملتا ہے، جس کے وجہ سے الحمدللہ عز و جل نیورولوجیکل جتنے بھی بیماریاں ہوتی ہے اس میں مزید الحمدللہ عز و جل پیشنٹ کو راحت ملتی ہے۔ اور مزید کئی ریسرچ ہوئی جس کے تعلق سے سبھی ریسرچوں میں یہی پایا گیا کہ الحمدللہ عز و جل روزہ رکھنے سے جسمانی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہتری ہے، روزہ رکھنے سے دماغی راحت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے کارڈیو ویسکولر ڈیسیز یعنی چربی کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ پہ جو لوڈ آتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اوبیسٹی یعنی زیادہ وزن ہونا اس میں بھی راحت ملتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز جیسے امراض میں بھی آسانی ملتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کئی ریسرچ میں پایا گیا کہ آٹو امیون ڈیسیز جتنے ہوتے ہیں جیسے SLE میں نے فرمایا اس میں راحت ملتی ہے، رومیٹڈ آرتھرائٹس فرمایا اس میں راحت ملتی ہے، اور کئی ایسی بیماری ہے جو ہمارے جسم کے اندر گھر کرگی ہوتے ہیں، وہ آٹوفیجی یعنی صحت کو خود کھانا یا تو فیگوسائٹوسس، یہ دونوں کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے باڈی سے اس کا نکال ہو جاتا ہے۔ مزید ہمارے کئی اجزاء میں آئل انٹرلیوکینز مزید ریلیز ہونے کی وجہ سے دوسری جسمانی راحتیں ملتی ہے، ہماری باڈی کو تقویت ملتی ہے، ہمارے باڈی کے اندر امیونٹی مزید اضافہ ہوتا ہے، اور اوورال دیکھا جائے تو ہمارے ہر ایک عضو کے لیے روزہ ہماری بہتری کرتا ہے، ہم کو آسانیاں فراہم کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے ہماری نجات چھڑاتا ہے۔ اوورال دیکھا جائے تو پیٹ کے امراض سے بھی ہم کو آسانیاں ملتی ہے، دماغ کے امراض سے بھی آسانیاں ملتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی آسانیاں ملتی ہے، اور دماغ کی بیماریوں میں بھی ہم کو الحمدللہ عز و جل آسانیاں ملتی ہے۔ بے شک ہمارے نبی نے جو فرمایا، حق فرمایا، سومو تصحو یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، الحمدللہ عز و جل ہمارے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔